موول کعبی شریف سفر نامہ حج مستنصر حسین طارڑ باب 2 مقام جدہ اما ہوا کا شہر۔ جدہ کے بارے میں ایک کہاوت ہے کہ جدہ میں سمندر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اور سمندر ہوتا ہے۔ جدہ میں گرمی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اور گرمی ہوتی ہے۔ اگر مجھ سے دریافت کیا جائے کہ جدہ کے بارے میں آپ کے ذہن میں کیا کہاوت ہے تو میں اسی کہاوت میں اضافہ کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ جدہ میں روشنیاں ہوتی ہیں اور بے شمار روشنیاں ہوتی ہیں۔ جدہ میں نئی نکور ڈھلکتی چھلکتی ابھی نئے پن کے کنوارا پن کی مہک میں رچی کاریں ہوتی ہیں اور ہوتی ہی چلی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور کاریں ہوتی ہیں۔ جدہ میں لوگ دن رات چکن کھاتے ہیں اور کھاتے ہی چلے جاتے ہیں۔ جدہ میں سپر سٹورز، فیشن ہاؤسز اور شاپنگ مالز ہوتی ہیں اور ان کے علاوہ بھی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جدہ میں کاروں اور جہازی سائز کے 4 ویلرز کے ڈرائیور مرد ہوتے ہیں اور مرد ہی مرد ہوتے ہیں کہ خواتین کو ایک کمتر مخلوق کی حیثیت سے ڈرائیونگ کی اجازت نہیں، اور اس پابندی کے دفاع میں بھی علماء کرام نے بہت سی مصلحتوں کا انکشاف کیا ہے جو سعودیوں کے سوا کسی اور کی سمجھ میں نہیں آتی۔ جدید جدہ کی شاہراہیں اور فٹ پاتھ نہایت نفیس اور صاف ستھرے ہوتے ہیں کہ انہیں بنگلہ دیشی غلام بھائی دن رات جھاڑتے پوچھتے رہتے ہیں اور نہایت قلیل معاوضے پر یہ جمع داری کرتے ہیں۔ اگر کوئی سعودی اپنی کار میں سے گھڑیوں بھرا، انگوٹھیوں بھرا سونے سجا ہاتھ نکال کر ان غلام بھائیوں کی جانب کچھ ریال پھینکتا ہے تو وہ اس مسلمان بھائی کی خیرات سڑک سے اٹھا کر چوم کر جیب میں ڈالتے ہیں اور جھک کر کارنش بجا لاتے ہیں۔ اس کو ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے کہا جاتا ہے۔ جدہ جدید کی کسی شاہراہ پر میں نے سائیکل تو کیا موٹر سائیکل بھی نہیں دیکھی۔ اگر ایک موٹر سائیکل تہلیہ میں دیکھی تو وہ بھی ایک لیموزین سے زیادہ طویل اور 2 منزلہ قسم کی تھی۔ جدید جدہ میں نے اپنے قیام کے دوران کسی ایک فرد کو کہیں بھی سمندر کے کنارے پکنک مناتے ہوئے، کسی ریستوران میں، کسی شاپنگ مال میں، کہیں بھی کسی ایک فرد کو کوئی کتاب پڑھتے نہیں دیکھا، اخبار پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ کبھی رواج پڑھنے پڑھانے کا کہیں نظر نہیں آیا۔ میں جدہ کے سب سے بڑے بک سٹور میں گیا تو وہاں اسٹیشنری تو بہت تھی، کتابیں اتنی کم تھیں کہ شاید میری اسٹڈی میں زیادہ ہوں گی۔ صرف ایک پاکستانی ناشر سنگ میل کے شوروم میں 1000 گنا زیادہ ہوں گی۔ سیاہ عباؤں میں ڈھکی عربی بہنیں صرف سٹورز اور شاپنگ مالز میں نظر آئیں، کسی فٹ پاتھ پر چہل قدمی کرتی بچوں کے ساتھ کھیلتی نظر نہیں آئیں، یا پھر کاروں کی پچھلی نشستوں پر نظر آئیں۔ میں نے اس دوران کسی ایک ہنستی ہوئی خوش و خرم خاتون کو نہیں دیکھا۔ شاید وہ بھی گھروں میں ہنستی ہوں گی۔ گھر کے باہر شاپنگ کرتے ہوئے نہ ہنسنے اور نہ خوش رہنے میں بھی کوئی مصلحت ہوگی۔ اور جدہ کے پورے طول و عرض میں کہیں بھی کوئی باقاعدہ قسم کا پارک یا باغ نہیں آئے۔ پارک میں چونکہ نسان، مرسیڈیز، BMW اور فراری وغیرہ میں بیٹھ کر سیر نہیں کی جا سکتی، اس لیے پارک کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ جدہ میں جو جہازی سائز کے بل بورڈ ہیں ان پر چسپاں اشتہاروں میں انسانی شبیہ کا استعمال ممنوع ہے، البتہ بچوں کے دودھ یا ملبوسات کے اشتہاروں میں یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ بچہ دکھا دیا جائے، بچی تو بالکل نہیں۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ فیشن ہاؤسز کی شوکیسوں میں نسوانی ملبوسات کی نمائش کے لیے جو قد آمد مجسمے یا مینیکوئنز استادہ ہوتے ہیں، ان کے بدن کو نہایت متناسب اور شہوت سے بھرے ہوتے ہیں، لیکن ان کے سر نہیں ہوتے۔ اس میں تو یقیناً کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوگی۔ یہی مصلحت ہوگی کہ عورت ذات بہرحال بے دماغ اور بے سر ہوتی ہے۔ سر بدن ہوتی ہے تو اس کا سر دکھانے سے فائدہ۔ ان بے سر نسوانی مجسموں کی چھاتیوں پر پیرس سے درآمد شدہ انگائیاں اور زیر جامہ ملبوسات نہایت ہی رقت آمیز ہوتے ہیں۔ کچھ شاپنگ سٹورز میں مردوں کا داخلہ ممنوع ہے، صرف خاندان کے ہمراہ اندر جایا جا سکتا ہے۔ سٹورز کے اندر بھی سر کے بالوں کی یعنی خواتین کے سر کے بالوں کی نمائش ممنوع ہے، اور مذہبی پولیس ایسی بہرہ خواتین پر کڑی نظر رکھتی ہے جو سر کے اسکارف کو یوں ہی ڈھلک جانے دیتی ہیں تاکہ ہزاروں ریال خرچ کر کے انہوں نے نیو یارک میں رائج جو تازہ ترین ہیئر ڈو بنوایا ہے اس کی کچھ تو ستائش ہو سکے۔
ایسی خواتین اگر نظر آ جائیں تو مذہبی پولیس ایک ہلکے سے بیت کے ساتھ انہیں پیٹنے سے گریز نہیں کرتی۔ اس کے باوجود کچھ مغرب زدہ خواتین جن میں اکثریت لبنانی اور اردنی ہوتی ہیں یہ خطرہ مول لے لیتی ہیں اور خلق خدا صرف ان کے بال دیکھ کر ہی راضی ہو جاتی ہے۔ جو پاکستانی ایک مدت سے یہاں مقیم ہیں ان کا کہنا ہے کہ جدہ تو ریاض کی نسبت ایک نہایت ہی لبرل اور فراخ دل شہر ہے۔ چنانچہ میں نے ریاض کو دیکھنے کا جو منصوبہ بنایا تھا اسے فی الفور ترک کر دیا تاکہ میرے لیے جدہ ہی بہت تھا۔ یاد رہے کہ میں صرف ماڈرن جدہ کا احوال بیان کر رہا ہوں کہ میرا سابقہ اسی کے ساتھ تھا۔ جدہ اتنا سخت گیر اور بنیاد پرست شہر بھی نہ تھا۔ اس کے جدید حصے سے الگ تھلگ ایک پرانا جدہ جو بلد کہلاتا تھا آباد تھا اور وہاں وہ سب کچھ تھا جو جدید شہر میں نہ تھا۔ خوب چہل پہل تھی، فٹ پاتھوں پر لوگ تھے، موٹر سائیکلیں تھیں، زیادہ تر غیر ملکی تھے، ہندوستانی، پاکستانی، فلپینو، بنگلہ دیشی، افریقی، انڈونیشین، جو اپنے ملکوں کی غربت سے فرار ہو کر سعودیوں کی غلامی میں چلے آئے تھے اور اپنی خوشی سے چلے آئے تھے۔ بلد 2 نمبر شاپنگ کے لیے نہایت ہی آئیڈیل تھا۔ یہاں سے خرید کردہ سوٹ کیسوں کے بخیے ان کی پہلی بار سامان سے بھرنے کے بعد اٹھانے سے ادھر جاتے تھے۔ گھڑیوں کے بازو 24 گھنٹے درست وقت بتانے کے بعد گر جاتے تھے۔ یہاں پر جو پان فروخت ہوتے تھے ان کا چونا بھی نزدیک کی زیر تعمیر عمارتوں کے ملبے سے حاصل کیا جاتا تھا۔ ہم نے حج کی تیاری کے لیے یہاں سے نہایت دیدہ زیب مروجہ قیمت سے نصف پر جو 3 سینڈلز خریدیں اور جب انہیں پہلی بار پہننے کی کوشش کی تو ان کے اسٹریپ ہاتھ میں آ گئے اور ان کے منہ کھل گئے۔ اس کے باوجود جدید جدہ کی پرآسائش صاف ستھری مردنی کے مقابلے میں بلد کی زندگی کی حرارت سے ہنکتا تھا۔ بلد کے سوا عزیزیہ بھی تھا۔ یہ ایک چھوٹا پاکستان تھا۔ یہاں قانونی کی نسبت غیر قانونی زیادہ تھی۔ اس کی مرکزی سڑک کے گرد پاکستانی ریستورانوں کی یلغار تھی۔ لگتا تھا جیسے لاہور کی فوڈ اسٹریٹ یہاں منتقل ہو گئی ہو۔ وہی تکے کباب، کڑاہی گوشت، حلوہ پوری، بریانی اور تندور سے برآمد ہوتی گرم گرم روٹیاں۔ لیکن ہم ذرا معزز لوگ تھے۔ ایک ڈپلومیٹ کے والد صاحب تھے، چنانچہ زیادہ وقت جدید جدہ کے جھمیلوں میں گزارتے تھے اور کبھی کبھار چوری چھپے بلد یا عزیزیہ میں آ نکلتے تھے تاکہ وہاں جو ہمارا دم گھٹتا تھا اسے بحال کر سکیں۔ سلجوق ظاہر ہے ایک فرما بردار بچے کی مانند والد صاحب کی خدمت خاطر میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتا تھا، بلکہ اکثر اوقات والد صاحب اس کی فرما برداری سے تنگ آ جاتے تھے کہ کوئی ایک آدھ کسر تو ہو جو وہ نہ اٹھا رکھے، لیکن وہ باز نہ آتا تھا۔ ہمیشہ بھگدڑ میں رہتا تھا، مجھے اور سمیر کو بھگائے رکھتا تھا کہ وہ سمیر قبلہ ابا جی آج آپ کو لبنانی ریستوران میں سری پائے کھلاتے ہیں، لبنان کے بے مثل جوس ریسٹورانٹ میں لیے چلتے ہیں، ادھر آئیں ابا جی کی ایرانی طعام گاہ ہے، آپ کو چلو کباب کھلاتے ہیں، سلاد ایسی کہ جنت میں بھی نہ ہوگی ایسی کھلاتے ہیں، اور یہ البیک ہے جس نے KFC کو مات کر دیا ہے، سعودی چین ہے۔ اس کے چکن آسٹریلیا اور ڈنمارک سے آتے ہیں اور سعودی عرب کا بہترین چکن اور فرنچ فرائز یہاں سے ملتے ہیں، اور یہ چلیز ہے۔ جدہ میں تقریباً واحد ریسٹورانٹ یعنی مرچیں جہاں ہفتے کے 2 دن مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ کھانے نہیں ہوتے، اور یہاں میکسیکو کے بہترین پاپڑ ملتے ہیں۔ یہ جو پیزا ہٹ اور کینٹکی فرائیڈ ہے یہ تو پاکستان میں بھی عام ہے اور دربدر ہے، لیکن وہاں اسٹاربک کافی تو نہیں، وہ آپ کو پلاتے ہیں۔ اگر باہر کھانے کا موڈ نہیں تو یہ روز بخاری چکن اور ڈھیر سارا پلاؤ پیک کروا لیتے ہیں اور گھر جا کر نوش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بخارا سے ہجرت کر کے یہاں آنے والے بخاریوں نے اس روز بخاری کو رائج کیا، اور ہم پاکستان میں ہر بخاری کو کتنی عقیدت سے ملتے ہیں، حالانکہ اگر وہ جینون بھی ہوں تو صرف بخارا کے ہوتے ہیں، وہاں وہ کیا ہوتے تھے یہ کون پوچھتا ہے۔ اس روز بخاری چکن اور پلاؤ کی ایکسپرٹ اب افغانی برادران ہیں جو روس کے خلاف جہاد کرتے کرتے ادھر آ نکلے اور اب یہاں سے جانے کا نام نہیں لیتے۔ جدہ کی شاہراہوں پر جو گورے چٹے بظاہر مسکین سے بچے بھیک مانگتے نظر آتے ہیں وہ انہی جہادیوں کی آل اولاد ہیں۔ ہم نے جدہ میں جتنے بھی رات کے کھانے تناول فرمائے تو گھر سے باہر ایسی ہی نوعیت کی طعام گاہوں میں تناول فرمائے، اور ایک روز اسی مسلسل تناولی سے تنگ آ کر میں نے سلجوق سے کہا، برخودار تم ابھی تک ہمیں لبنانی، مصری، ایرانی، پاکستانی، امریکی اور میکسیکو وغیرہ کی خوراک کھلاتے رہے،
رہے ہو تو جہاں ہم ہیں، یعنی ہمارے عزیز جان عرب بھائی، ان کی اپنی بھی کوئی خوراک ہے یا ابھی تک کھجوروں پر گزارا کرتے ہیں؟ یہ کیا کھاتے ہیں؟ جو یہ کھاتے ہیں وہ بھی تو کھلاؤ، کہ یوں پیٹ پوجا بھی ہو جائے گی اور کچھ ثواب بھی کمایا جائے گا۔ نو پرابلم ابا۔ چنانچہ سلجوق مجھے اور سمیع کو اپنی کار میں لاد کر مارو مار کرتا پتہ نہیں جدہ میں کہاں لے گیا۔ ابھی میں اس سلجوق کی بے چین طبیعت کا تھوڑا سا تذکرہ کرتا ہوں۔ ابھی یہ موجودہ سلجوق ڈپلومیٹ تھا۔ یہ جب لاہور میں تھا تو بہت دھیما اور شان خصلت کا تھا۔ اپنے آپ یہ فیصلہ نہ کر سکتا تھا کہ اس چوک سے بائیں مڑنا ہے یا دائیں جانب نکل جانا ہے۔ ہمیشہ تذبذب میں رہتا تھا، لیکن جدہ میں ایک طویل قیام کے بعد اس کی شانتی بے چینی میں ڈھل گئی تھی۔ بقول منیر نیازی، بے چین بہت رہنا، گھبرائے ہوئے رہنا، ایک آگ سی سینے میں دہکائے ہوئے رہنا۔ تو سلجوق بھی بے چینی بہت بڑھ گئی تھی، گھبرایا ہوا رہتا تھا، اور شاید اس کے نتیجے میں وہ مسلسل اور تیز رفتار ڈرائیونگ کا دل دادا ہو چکا تھا۔ اسٹیئرنگ پر بیٹھتا نہیں تھا، وہاں آباد ہو جاتا تھا، اٹھنے کا نام نہ لیتا تھا، ایک عجیب روحانی کیف میں مبتلا بے تکان ڈرائیو کرتا ہی چلا جاتا تھا۔ میں نے ایک روز پوچھ ہی لیا کہ بیٹا، کیا تمہیں تنخواہ تمہاری کار کی اسپیڈو میٹر پر درج فاصلوں کے حساب سے ادا کی جاتی ہے کہ جتنا زیادہ سفر کرو گے اسی حساب سے تنخواہ ملے گی؟ اور اگر ایسا نہیں تو تمہیں کیا ہو گیا؟ جو کہ ریلیکس یار۔ لیکن جو کہ یار ریلیکس نہیں کرتا تھا، مسلسل بے تکان اور پرمسرت موڈ میں ڈرائیو کرتا چلا جاتا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ رات کو اسٹیئرنگ الگ کر کے اسے سینے سے لگا کر سو جاتا۔ تو سلجوق میری اس فرمائش پر کہ آج کسی خصوصی عرب طعامگاہ کی زیارت کروا دیں، ہمیں مارو مار کرتا جانے جدہ کے کس کونے خدرے میں واقع ایک ریسٹورانٹ میں لے گیا۔ یہاں خاصی آمد و رفت تھی، رونق تھی۔ ریسٹورانٹ کے مالک نے مزید 3 گاہکوں کو سامنے پا کر کسی مسرت کے اظہار سے شدید گریز کیا، بلکہ ایک بیزاری بھرا اشارہ اوپر کی منزل کو کیا کہ آ گئے ہو تو اوپر دفع ہو جاؤ۔ دیگر ریستورانوں میں تو فیملی روم الگ ہوتے ہیں، مرد موئے ایک طرف اور کل خدائے دوسری طرف، پردے میں رہنے دو۔ بلکہ ایک روز البیک میں اپنا جدے کے قیام کا مسلسل 22واں چکن تناول کرتے ہوئے احساس ہوا کہ ہم جہاں کہیں جاتے ہیں، اس ریستوران میں اکثر میں معمر ترین بابا ہوتا ہوں، بلکہ بابائے واحد ہوتا ہوں، اور ارد گرد صرف نوجوان نسل ہوتی ہے جو ظاہر عربی میں چکن چاہیے کے نعرے لگا رہی ہوتی ہے۔ میں نے سلجوق سے اس وقوعے کے بارے میں استفسار کیا تو وہ کہنے لگا، ابا آپ کی عمر کے بابے اول تو گھر ہی سے ہی باہر نہیں نکلتے، اور اگر باہر آتے ہیں تو فیملی کے ساتھ آتے ہیں اور فیملی پورشن میں بیٹھتے ہیں۔ میں پوچھنے لگا تھا کہ اگر بابے کی فیملی نہ ہو، کنوارا ہو، تو پھر کہاں بیٹھتا ہے؟ پھر خیال آیا کہ عرب شریف میں یہ امکان کہاں، شاذ ہی کوئی ایسا مسکین ہوگا جو محض ایک بیوی کا مالک ہو، اور ایسے مسکین کو تکنیکی طور پر کنوارا ہی گردانا جاتا ہے۔ یہ بھی معمول ہے کہ بیٹے کی شادی کے موقع پر کمپٹیشن میں آ کر والد صاحب نے بھی سہرا باندھ لیا کہ خرچہ تو ہو ہی رہا ہے، بے جا اسراف سے اجتناب کیا جائے۔ اور یہ ریستوران جس کا پتہ نہیں کیا نام تھا، اسے عربی غربی وغیرہ کہہ لیجئے، تو اس میں بابے وافر تعداد میں موجود تھے کہ یہ صرف مرد حضرات کے لیے مخصوص تھا۔ یہاں میز کرسی کا اہتمام نہ تھا، بلکہ سراسر فرشی نشست کا بندوبست تھا۔ کچھ کٹہرے سے بنے ہوئے تھے جن میں براجمان حضرات دکھائی نہ دیتے تھے، صرف ان کے حقے نظر آتے تھے جنہیں یہاں شیشہ کہا جاتا ہے۔ ہم تینوں ایک ایسے ہی چوکور کٹہرے کے اندر داخل ہوئے اور قالین پر آلتی پالتی مار پر بیٹھ گئے۔ میں نے ایک گاؤ تکیے کے ساتھ ٹیک لگانے کی خاطر اس پر کوہنی جمانے کی صحیح کی تو وہ لڑک کر گر گیا، اور کوہنی بھی چل گئی کہ وہ شاید پتھر کا بنا ہوا تھا۔ اتنی دیر میں ویٹر نے 2 بڑی بڑی تشتریاں پلاؤ سے لبریز ہمارے درمیان میں رکھ دیں، اور پلاؤ پر کچھ نیم سوختہ معمر مرغ آرام کر رہے تھے جو شاید میرے ہم عمر تھے۔ ساتھ میں کچھ غیر جانبدار ذائقوں کی چٹنیاں وغیرہ بھی تھیں۔ یہ روسٹ مرغ برے نہ تھے، البتہ بڑے بہت تھے، اور چاولوں کی مقدار اتنی زیادہ تھی کہ ہمارے ہاں کی چھوٹی موٹی بارات ذرا ہاتھ کھینچ کر کھائے تو کافی ہو سکتے تھے۔ صرف جدہ میں ہی نہیں، پورے سعودی عرب میں ماشاءاللہ خوراک کی اتنی فراوانی ہے کہ جتنی کھائی جاتی ہے اتنی ہی ڈسٹ بنوں میں پھینکی جاتی ہے۔ بعض اوقات مرغ چکھ کر صرف اس کی سالمیت کو
ذک پہنچا کر بقیہ حصے سے منہ موڑ لیا جاتا ہے۔ اس ضائع شدہ خوراک کو اگر سنبھالا جائے، اگرچہ کیوں سنبھالا جائے، تو افریقہ میں قحط کی صورتحال بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ ہمارے احاطے یا کٹہرے کے اندر ایک چھوٹے سے بورڈ پر ریستوران کی جانب سے یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ اگر مزید چاول درکار ہوں تو وہ بلا معاوضہ مہیا کیے جائیں گے۔ مزید چاول؟ یقیناً یہاں کھانا تناول کرنے والے حضرات ان تشتریوں میں سے امٹتے ہوئے ڈھیروں چاول شکم میں اتار کر بھی کچھ ناآسودہ سے محسوس کرتے ہوں گے اور مزید چاول طلب کرتے ہوں گے، ورنہ اس بورڈ کا کیا جواز ہو سکتا تھا؟ بہرحال ہماری تشتریاں تو شدید بدپرہیزی کے باوجود تقریباً اوریجنل حالت میں چاولوں سے لبریز رہیں۔ اس کے بعد سویٹ ڈش کے لیے کہ وہاں صرف ایک ہی سویٹ ڈش سرو کی جاتی تھی، گرم سوئیاں شہد میں نچوڑتی ہوئی جو واقعی ذائقہ رکھتی تھیں۔ پھر قہوہ آ گیا۔ قہوے کے بعد میں نے سلجوق سے پوچھا کہ جی برخوردار، اب کیا کریں؟ اب یہاں آرام فرمائیں، سو جائیں، جو جی میں آئے کریں مالک صاحب۔ اور واقعی ذرا ادھر ادھر تان جھانکی تو کھانے سے فراغت حاصل کرنے والے حضرات سخت جان تکیوں سے ٹیک لگائے اونگ رہے تھے، کچھ باقاعدہ خوابیدہ تھے۔ میں تو آرام نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کو عرب میں وہی کرنا چاہیے جو عرب کرتے ہیں، پلاؤ اور چکن کھانے کے بعد اونگ جاتے ہیں تو کم از کم اونگ جائیے کہ یہی رواج ہے۔ اونگ نہیں سکتے تو حقہ پیجیے۔ ایک روز میں نے اس مسلسل ہوٹل بازی اور قہوہ خانہ بازی سے تنگ آ کر سلجوق سے کہا، یار جوکی، اس جدید شہر سے الگ تھلگ یہاں کوئی ایسی جگہ بھی تو ہوگی جو ابھی تک اپنی قدامت میں قائم ہو، جہاں عام قسم کے دقیانوسی خیالات کے پرانے دنوں کی یاد میں آہیں بھرنے والے جدہ کے قدیم باسی بیٹھتے ہوں گے۔ اپنے اس شہر کے کھو جانے پر متاسف جسے ریال کی ریل بیل اور مغرب کی یلغار نے بحیرہ احمر میں دھکیل دیا تھا، کہیں تو بیٹھتے ہوں گے، قہوہ پیتے ہوں گے، حقے گڑگڑاتے، اپنی اس غربت کو یاد کرتے جب عزت نفس بھی ہوا کرتی تھی۔ ہاں ایسی جگہ ہے، اور یہ جگہ بھی پرانے جدہ کے اسی علاقے بلد کے پہلو میں تھی، جہاں 2 نمبر شاپنگ کی گہما گہمی ہوا کرتی ہے۔ یہیں کہیں آس پاس وہ مسجد بھی تھی جہاں نماز جمعہ کے بعد مجرموں کے سر تلوار سے قلم کیے جاتے تھے یا ہاتھ کاٹے جاتے تھے۔ عوام الناس کو پہلے سے اطلاع کی جاتی تھی کہ آئیے، جوک در جوک جائیے، بال بچوں کو بھی ہمراہ لائیے اور مجرموں کے سر دھڑ سے الگ ہو کر خاک میں خون آلود حالت میں تڑپتے دیکھیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ میں نے جدہ کے قیام کے دوران عرب نیوز میں ایک نہایت معروف عرب جلاد کا تفصیلی انٹرویو پڑھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ ایک معزز پیشہ ہے اور اس نے عمر بھر اتنے سر کاٹے ہیں جتنے تربوز بھی نہیں کاٹے ہوں گے۔ یہ ایک منافع بخش پیشہ بھی ہے کیونکہ پہلے وقتوں میں تو لوگ سرکاری جلاد بننے کے لیے سفارشیں کرتے تھے، لیکن اب بہت کم لوگ اسے اختیار کرتے ہیں۔ اسے دکھ تھا کہ اس کے بچوں میں سے کوئی بھی اس پیشے کو اپنانے پر تیار نہیں اور اس کی وہ تلواریں ضائع ہو جائیں گی جنہیں وہ سر کاٹنے کے بعد نہایت اہتمام سے ایک خاص محلول کے ساتھ دھوتا ہے اور سنبھالتا ہے۔ اسے اس بات پر فخر تھا کہ وہ مجرموں کو کافر کردار تک پہنچا کر اسلام کی خدمت کر رہا ہے، اور اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس تلوار کسی بے گناہ کی گردن کاٹ رہی ہے، کیونکہ یہ فیصلہ تو قاضی حضرات کی گور گردن پر تھا۔ اس نے مختلف مجرموں کی نفسیات پر روشنی ڈالی کہ مقتل کی جانب جانے اور گردن کو جھکانے کے دوران ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے، لیکن اس نے ایک نوجوان عورت کی بہت تعریف کی۔ وہ سر اٹھا کر نہایت سکون سے چلتی ہوئی بغیر کسی سہارے کے اپنے قدموں پر قدرے فخر سے چلتی ہوئی آئی اور میری تلوار تلے اپنا سر جھکا دیا۔ پھر عین وقت پر حکم آیا کہ سزا پر فی الحال عمل نہ کیا جائے، تو اس عورت نے اسی سکون اور فخر سے سر اٹھایا، کسی قسم کی مسرت کا اظہار نہ کیا اور واپس چلی گئی۔ 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ میں اس کی گردن پر وار کرنے کو تھا کہ کسی قانونی پیچیدگی کے باعث سزا مؤخر کر دی گئی۔ تیسری بار آخری بار تھی اور میں نے اس کا سر قلم کر دیا۔ مجھے وہ اب تک یاد ہے۔ وہ کیسی عورت ہوگی جو نہ پشیمان تھی اور نہ ایک ہولناک موت کو سامنے پا کر متزلزل اور حواس باختہ۔ اس کا کیا جرم تھا؟ کیسا جرم تھا کہ وہ ہنستی خوشی مقتل کی جانب بڑھتی تھی، 1 بار نہیں 3 بار۔ میرے جیسا پیشہ ور ادیب بھی دراصل ایسے ہی جلاد ہوتے ہیں، بے رحم ہوتے ہیں، جذباتیت کا شکار نہیں ہوتے، دور کھڑے نہایت خود غرضی سے مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کرداروں کو اپنی کہانیوں اور ناولوں میں ڈھال دیتے ہیں۔
مجھے بھی یہی خیال آیا کہ اس بے خوف عورت کی زندگی اور بالآخر 3 بار مقتل کی جانب سکون اور اطمینان سے بڑھنے پر ایک کیسا شاندار ناول لکھا جا سکتا ہے۔ کسی زمانے میں جدہ کے اس پرانے علاقے میں دور دراز کے حاجی بابا اترتے تھے، سمندری جہازوں سے اترتے تھے، قیام کرتے تھے اور پھر منہ کعبہ شریف کر لیتے تھے۔ ان گئے وقتوں کی چند بھولی بصری کم از کم میری نظروں میں نہایت دیدہ زیب قدیم عمارتیں اور وہ سرائیں جہاں حاجی ٹھہرتے تھے ابھی تک جانے کیسے اپنے آپ کو بلڈوزروں سے بچائے ہوئے تھیں، خوفزدہ اور دبکی ہوئی تھیں، نہایت پرائم لینڈ پر تھیں اور سپر سٹورز اور شاپنگ مالز کی دیویاں ہاتھ لگائے بیٹھی تھیں اور ان فرسودہ عورتوں کو ملیاں میٹ کر کے کروڑوں ریالوں کے راج سنگھاسن پر براجمان ہونے کے لیے بے چین تھیں۔ ان آخری سانس لیتی ہوئی چند عمارتوں کے آگے ایک کھلی جگہ تھی۔ روشنی یہاں کم تھی، روشنی کے کھمبے بھی پرانے زمانوں کے تھے۔ اس احاطے میں پلاسٹک کی کرسیاں اور معمولی میز تھے، لیکن وہاں بیٹھنے والے معمولی نہ تھے۔ مغرب اور تنگ نظری کی عقیدوں کی یلغار سے پہلے کی عرب تہذیب کے بجھتے ہوئے نمائندے تھے، قہوے کی چسکیاں بھرتے، شطرنج نما ایک کھیل میں مگن، حقے گڑگڑاتے، احاطے کے سامنے جو شاہراہ تھی اس پر اڑتی ہوئی کاروں اور ان میں براجمان مایا سونے میں نہال لوگوں سے لا تعلق، اپنے آپ میں گم۔ میں نے جدہ میں پہلی بار اس کے مکینوں کو شانت اور بے پرواہ حالت میں پایا۔ انہیں واقعی دنیا کا اور کوئی کام نہ تھا۔ ہمیں اپنی پرائیویٹ دنیا میں داخل ہوتے اور کرسیوں پر بیٹھتے انہوں نے دیکھا تو ہوگا، لیکن انہیں کسی کے آنے یا چلے جانے سے کچھ فرق نہ پڑتا تھا۔ پرانی کاروں سراؤں کے پہلو میں چند وی آئی پی نشستیں تھیں، دیوان نما نشستیں تھیں جو مکمل تنہائی کے خواہش مند حضرات کے لیے مختص تھیں۔ وہ ان پر بیٹھ سکتے تھے یا ٹانگیں سمیٹ کر ان پر استراحت فرما سکتے تھے۔ ویٹر ان کا خاص خیال رکھتے تھے، یہاں تک کہ حقہ یا شیشہ سامنے رکھ کر ان کی نار صاحب استراحت کے منہ تک لے جاتے تھے۔ جیسے کسی زمانے میں پاک ٹی ہاؤس کے پار ایک نکڑ پر جو پہلوان پان فروش تھا وہ پان آپ کو تھماتا نہیں تھا، آپ کے منہ میں ڈال رکھتا تھا۔ آس پاس ایک ہی ویٹر تھا، اگر آپ اسے ویٹر کہہ سکتے ہیں تو۔ اسے بھی کسی کی کچھ پرواہ نہ تھی، کوئی بدو، اور وہ بھی کوئی افیونی سا بدو تھا جو بھلے زمانے میں حاجیوں کے قافلے لوٹ کر رزق حلال کماتا تھا اور اب مجبور ہو کر اس شہر میں قید ہو کر رہ گیا تھا جہاں لوٹ مار کی ذمہ داری شاہوں نے اور مغرب والوں نے نہیں لی تھی۔ وہ اپنے بدن ناتواں میں لرزتا اور جھولتا، کبھی اس میز پر قہوہ دھر جاتا اور کبھی جھولتا ہوا اس میز کا حقہ تازہ کرنے لگتا تھا۔ اب یہ جو حقہ تھا تو یہ یہاں شیشہ کہلاتا تھا، صرف اس لیے کہ اس کی زیریں منظر جس میں تمباکو کی کثافت اپنے آپ میں حل کرنے کی خاطر پانی بھرا ہوتا ہے، وہ ہمارے ہاں کے حقے کی مانند پیتل یا تانبے کی نہیں تھی بلکہ سراسر شیشے کی تھی۔ چنانچہ آپ نال سے منہ لگا کر جب کش کھینچتے تھے تو دیکھ سکتے تھے اس شیشے میں بھونچال سا آ جاتا ہے اور بلبلے اٹھ کر ہلا گلا کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں یہاں آرڈر کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، ہمارے کہے بغیر خواہش بغیر وہ منحنی بدو بھائی تھا۔ اس نے قہوے کی پیالیوں کے فوراً بعد ایک شیشہ ہماری میز کے پہلو میں آویزاں کر دیا، لیکن اس شیشے کا سر نہ تھا، یعنی یہ ٹوپی یا چلم کے بغیر تھا، محض شیشے کا دھڑ تھا، سر نہ تھا۔ والد صاحب، آپ کون سے ذائقے کا تمباکو پینا پسند کریں گے؟ سلجوق نے نہایت معتبر خودداری سے استفسار کیا۔ بھئی میں تو محض ایک قدیم ثقافت کی قربت حاصل کرنے اور اس کی بوبا سوننے کے لیے چند کش لگانا چاہتا ہوں۔ تو ذائقے سے مطلب؟ یعنی میں سے ورز نشاد تو نہیں، بس تمباکو ہو اور عربی قسم کا ہو۔ ابا، یہاں پر کوئی ایک تمباکو تو نہیں ہوتا، مختلف ذائقے ہوتے ہیں، مثلاً سیب کے ذائقے والا، انگوروں یا باداموں کے ذائقے والا، اسٹرابیری یا خربوزے کی مہک رکھنے والا، جو بھی آپ پسند کریں۔ تم بھی پیو گے؟ مجھے کامل یقین تھا کہ وہ شرمندہ ہو کر کہے گا، نہیں ابا جی، بھلا آپ کے سامنے، لیکن اس نے بلا تعامل کہا، ہاں جی، میں تو سیب کے ذائقے والا تمباکو پیوں گا۔ یہ بچہ کچھ چوڑ ہو گیا ہے، میں نے افسردہ ہو کر سوچا۔ بے شک ڈپلومیٹ ہو چکا ہے، لیکن اپنے والد صاحب کو بلا جھجک کہہ رہا ہے میں تمباکو پیوں گا۔ ہمیں تو کبھی جرأت نہ ہوئی۔ اگرچہ میرے والد صاحب اولاد کو ہمہ وقت ڈانٹنے والے، اپنی بزرگی کی ٹھونس
دھونس جمانے والے اور منع کرنے والوں میں سے نہیں تھے، پھر بھی ہم ایک حجاب تو رکھتے تھے۔ یہ کیسی نسل ہے کہ بے حجاب ہو گئی ہے؟ ابا جی کاروبار سے لوٹتے تھکے ماندے اور نڈھال، فیلٹ ہیٹ اتار کر سفید بالوں پر ہاتھ پھیرتے، سوٹ ہمیشہ 3 پیس زیب کرتے اور صرف رنکن ٹیلر سے سلواتے۔ شوز انہیں چینی ہاسبن کے پسند ہوا کرتے تھے۔ وہ گھر پہنچتے ہی ٹائی سمیت ان تمام اشیاء سے نجات حاصل کرتے اور لٹھے کا ایک کھڑکھڑاتا تہبند اور آدھے بازو بھی بنیان زیب تن کر کے ایک الانی چارپائی پر بیٹھ جاتے، جس پر اگر امی جان نے کوئی کھیس یا چادر بچھائی ہوتی تو وہ اسے اٹھوا دیتے کہ ان کے نزدیک الانی بان کی چارپائی کی بنت ان کے تھکے بدن کو بھاتی تھی۔ گرمیوں میں بان کی بنت میں سے ہوا کا چلن ان کی گرمی سے ستائے ہوئے بدن کو ٹھنڈک دیتا۔ تب میں اپنی ڈیوٹی سنبھال لیتا، ان کا بھاری بھرکم نہایت مرصع اور دیدہ زیب حقہ گھسیٹتا ہوا غسل خانے میں لے جاتا اور اسے تازہ کرنے لگتا، خوب نہلاتا، پانی بدلتا اور پھر ابا جی خود آ جاتے اور نال سے منہ لگا کر گڑگڑاتے ہوئے فالتو پانی خارج کر دیتے۔ یہ بھی ایک آرٹ تھا کہ کتنا پانی نکالنے سے کش لگاتے ہوئے زیادہ زور بھی نہ لگے اور اتنی شتابی سے بھی سانس نہ کھینچا جائے کہ تمباکو جل جائے۔ نال سے منہ لگا کر پانی کا تناسب درست کرنے کی مجھے اجازت نہ تھی۔ چلم بھی وہ خود تیار کرتے اور یہ تو واقعی ایک فائن آرٹ تھا۔ وہ اس کی تیاری میں کسی اور کی مداخلت برداشت نہ کر سکتے تھے، چاہے عزیز ترین حقہ شناس دوست ہی کیوں نہ ہو۔ ٹوپی یا چلم کے گلے میں کس قسم کا دیسی گڑ دھرنا ہے اور اس پر کھبل تمباکو ہتھیلیوں میں کتنا مسل کر اس پر بچھانا ہے اور انگوٹھے سے اسے کتنا دبانا ہے اور آخر میں انگیٹھی میں سلگتی چھال سے چلم کو کتنا اور کس انداز میں بھرنا ہے، نہ تو وہ صرف اتنی ٹھوس دھری جائے کہ ہوا کا گزر مشکل ہو جائے اور نہ اتنی چھدری کہ ایک ہی کش میں اس کی چنگاریاں یکدم سلگنے لگیں اور وہ بھسم ہو جائے۔ اسے اب فائن آرٹ نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے؟ والد صاحب اپنی بان کی چارپائی پر دراز ہو کر اس تازہ شدہ سلگتے ہوئے حقے کی نال منہ میں دبا کر ایک کش لیتے اور افلاک کی سیر کرنے لگتے۔ ہمیں تو کبھی جرأت نہ ہوئی کہ والد صاحب سے نال وصول کر کے ایک کش ہی لگا لیتے، اور اب نصف صدی کے بعد میرا بیٹا نہایت دھڑلے سے مجھے بتا رہا ہے کہ وہ تو سیب کے ذائقے والا تمباکو پیے گا۔ چنانچہ جدہ کے بلد میں ایک نیم روشن چوک میں جو اطالیہ میں ہوتا تو پیازا کہلاتا، شرلاٹے بھرتی کاروں کے برابر میں متروک شدہ حاجی عمارتوں کے زیر سایہ بدو مدھنی ہماری چلم بھرتا تھا اور ہم باری باری شیشہ پی رہے تھے۔ سمیر تو 2-3 کش لگانے کے بعد ہی ریٹائر ہو گیا تھا، البتہ سلجوق نے نہایت پروفیشنل انداز میں اپنی اینک سنبھالتے میرا ساتھ دیا۔ ہر 5-10 منٹ بعد جب چلم کی آگ مدھم پڑ جاتی تو بدو مدھنی ہمارے کہے بغیر اسے اتار کر لے جاتے اور تازہ آگ بھر کر لے آتا۔ ہم یہ شیشہ گری کا نازک کام دیر تک کرتے رہے، جس کے نتیجے میں اگلے 2 روز مجھے مسلسل کھانسنا تھا، لیکن ثقافت کی یگانگت کی خاطر اتنی قربانی تو دینی ہی پڑتی ہے۔ سعودی عرب میں اور ظاہر ہے جدہ میں بھی نماز کے اوقات میں ہر شے معطل ہو جاتی ہے۔ آپ کسی شاپنگ مال میں ہیں تو اس کے داخلے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، روشنیاں مدھم کر دی جاتی ہیں، دکانوں کے شٹر گر جاتے ہیں، ریستورانوں میں بیٹھے ہوئے افراد باہر نہیں جا سکتے اور باہر سے کوئی اندر نہیں آ سکتا۔ سعودیوں کو نماز کی لت پڑ چکی ہے، ان کی خصلت میں شامل ہو چکی ہے، زندگی کا ایک معمول ہے، جیسے کھانا پینا، سونا جاگنا، گفتگو کرنا یا شاپنگ کرنا، ایسے نماز پڑھنا۔ انہوں نے اس کی ادائیگی کو اپنے حواس پر سوار نہیں کیا۔ وہ ان لوگوں کی مانند نہیں ہیں جو بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ اذان تو نہیں ہو گئی، اگر ہو گئی ہے تو وہ مسجد کس مسلک کی ہے، کہاں سے اذان ہوئی ہے، وضو کہاں کیا جا سکتا ہے، قبلہ کس جانب ہے، اور پھر دیگر بے نمازیوں پر ایک پرتقدس نظر حقارت ڈالتے ہوئے اس کی ادائیگی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ البتہ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کب محفل سے اٹھے اور کب واپس آ کر شامل ہو گئے۔ وہ غل غبارہ کرنے سے اجتناب کرتے ہیں، سعودی بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ریستوران، سپر سٹورز اور دکانوں میں مقید تمام لوگ نماز نہیں پڑھتے، کچھ بے چینی سے ٹہلتے رہتے ہیں، کوئی مشروب سرختے رہتے ہیں، فرنچ فرائز کھاتے رہتے ہیں اور منتظر رہتے ہیں کہ کب نماز کا وقفہ اختتام کو پہنچے اور کب وہ باقاعدہ زندگی کا آغاز کر سکیں۔
شنید ہے کہ کچھ برس بیشتر تک بہت سختی تھی، بے نمازیوں کو مذہبی پولیس نہ صرف ہانکتی تھی بلکہ ان پر بیت بھی استعمال کرتی تھی، لیکن اب وہاں امریکی اثر کے تحت اس معاملے میں جمہوریت رائج ہے کہ جس کا جی چاہے پڑھے اور جس کا جی نہ چاہے اطمینان سے اسٹاربک کافی پیے یا اپنی کار میں بیٹھ کر میڈونا کے گانے سنتا رہے۔ زبردستی کا زمانہ گزر گیا ہے، آزادی جمہور کا آتا ہے زمانہ۔ ویسے جس تسلی اور بے پرواہی سے زندگی کے ایک معمول کی مانند اپنے آپ کو ہجان میں مبتلا کیے بغیر سعودی مختصر فرض نمازیں ادا کرتے ہیں، اگر پاکستان میں بھی اسی قسم کی سہولت ہو تو مجھ ایسا شخص بھی کوئی نماز قضا نہ کرے۔ بیشتر اسٹورز اور شاپنگ مالز کے داخلے پر اسرائیل کے ہاتھوں شہید ہونے والے فلسطینی نوجوانوں کی بیواؤں اور بچوں کی مدد کے لیے فنڈ جمع کرنے والوں کے کاؤنٹر ہوتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ کوئی ایک آدھ سعودی ہی ایسا ہوگا جو کچھ نہ نظر کیے بغیر اندر جاتا ہو۔ خاص طور پر خواتین دل کھول کر چندہ دیتی ہیں، اپنے بھرے ہوئے پرس الٹا دیتی ہیں۔ یہ محض اتفاق نہیں کہ اسامہ بن لادن ایک سعودی ہے، یا 11 ستمبر کو امریکہ کی عزت نفس ہمیشہ کے لیے مجروح کرنے والے بیشتر نوجوان سعودی تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ مجروحیت ہم سب کو بہت مہنگی پڑی ہے۔ جدہ میں غلاموں کی بہتات ہے، سڑکیں صاف کرنے والے، فٹ پاتھوں اور اسٹورز کی صفائی پر مامور خاکروب ڈرائیور، چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والے، شاپنگ مالز کے سیلز مین، مکینک، فیکٹریوں اور کھیتوں میں مشقت کرنے والے، بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرنے والے، اینٹ گارہ ڈھونے والے، ایک زیر تعمیر سکائی اسکریپر جسے میں نے خاص طور پر پرکھا تو وہاں جو سینکڑوں مزدور، راج انجینئر اور سپروائزر وغیرہ موجود تھے، ان میں سے ایک بھی سعودی نہ تھا۔ تو یہ سب موسم کی سختیوں کو برداشت کرنے والے اور مقامی آبادی کی نفرت سہنے والے سب کے سب غیر ملکی ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں۔ مجھے ایک حوالہ یاد آیا کہ صحرائے نجد میں تیل کی پائپ لائن بچھانے اور پھر 125 ڈگری کی دوزخ حدت میں کھلے آسمان تلے اس پائپ لائن کو ویلڈ کرنے والے بیشتر کاریگر دنوں میں سورج کی حدت کا شکار ہو جاتے تھے، اور پھر صرف یہ پاکستانی تھے، اور وہ بھی پٹھان تھے، جو اس نار جہنم میں اپنے ویلڈنگ دا راڈ بھی نار جہنم سے جلائے اس پائپ لائن کو ویلڈ کرتے تھے اور ان سختیوں کو سہار جاتے تھے۔ یہ غلام ایسے نہ تھے جنہیں اغوا کیا گیا تھا، زبردستی غلام بنا لیا گیا تھا اور انہیں ان کی مشقت کا معاوضہ نہ دیا جاتا تھا۔ انہوں نے تو بخوشی یہ غلامی قبول کی تھی، بلکہ غلام ہونے کے لیے لاکھ جتن کیے تھے۔ ان میں سے بیشتر اگر اپنے اپنے ملکوں میں آزاد ہوتے تو بھوکے مرتے، 3 وقت کی روٹی کے لیے ترستے، کبھی ایک پکے مکان کا خواب نہ دیکھ سکتے، اپنی بیٹیوں کو نہ بیاہ سکتے۔ یہ تو سعودیوں کی مہربانی تھی کہ انہوں نے ان کو غلام کے طور پر قبول کر لیا تھا۔ ایک اور حوالہ یاد آ رہا ہے کہ پاکستانی فوج کے افسر نے کسی ایسی ہی تضحیک آمیز صورتحال کو برداشت سے باہر پا کر سعودیوں سے کہا تھا، ٹریننگ ہم تمہیں دیتے ہیں، تمہارے ملک کی حفاظت ہم کرتے ہیں، جانیں قربان کرتے ہیں۔ تب بھی جب آپ مصر کے خلاف جنگ کر رہے تھے تو اسے جواب ملا تھا، تم ہم پر کیا احسان کرتے ہو؟ جہاں ہم تمہارے ملک سے خاکروب اور گندگی اٹھانے والے امپورٹ کرتے ہیں، ویسے ہی تمہاری فوج بھی امپورٹ کر لیتے ہیں۔ ہم تمہاری خدمات کا اتنا معاوضہ دیتے ہیں کہ تم پاکستان میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم تو تمہیں نہیں بلاتے، تم منت سماجت کر کے آتے ہو، تو تم ہمارے غلام ہو، غلام احتجاج نہیں کر سکتے۔ سلجوق کے رہائش گاہ سے کچھ فاصلے پر سمندر کے کنارے ایک نہایت پروقار سفید مسجد کی گنبد و مینار جدہ کے آسمان کو چھوتے تھے۔ سلجوق اس مسجد کے امام کا بہت دل دادا تھا۔ اس امام کے والد نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی اور وہ جدہ کے امیر ترین افراد میں شمار ہوتا تھا۔ سلجوق کا کہنا تھا کہ وہ نوجوان امام بیشتر سعودیوں کی مانند ایک نہایت پرتعیش زندگی گزار سکتا تھا، لیکن اسے کوئی کمی نہ تھی، اور اس کے باوجود وہ بہت سادہ اور عبادت گزار تھا اور بہت بے باک تھا۔ اتنی کمال کی کرت کرتا تھا اور اس کی کرت بے روح اور میکانیکی نہیں ہوتی تھی۔ وہ عہد موجود کی بے حس مسلمانوں کی پسماندگی اور علم سے ان کی دوری اور جہالت کو اس کرت میں یوں پروتا تھا کہ رلا دیتا تھا، خود بھی روتا تھا اور دوسروں کو بھی اشک بار کر دیتا تھا۔ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم اسی مسجد میں گئے۔ مسجد کی وسعت، صفائی ستھرائی اور پاکیزگی اپنی جگہ کہ ہم تو حیران ہوتے تھے کہ خدا کے گھر میں بھی اتنا سکون ہو سکتا ہے۔
نہ کوئی دہشت ہے، نہ نعرے جہنم کا کوئی خوف جیسے اپنے گھر میں ہو۔ نماز جمعہ ابھی شروع ہوئی اور اگلے لمحے ختم ہو گئی۔ اتنی شتابی سے پڑھی گئی کہ ہم تو مطمئن نہ ہوئے۔ ہم تو تب مطمئن ہوتے تھے جب ہم غلطی سے مقامی مسجد میں پڑھنے نماز کے لیے جاتے تھے۔ مولوی صاحب خطبے کے دوران چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیتے تھے، ہمیں لعن طعن کرتے، جہنم کی نوید سناتے، اپنے مسلک کے دفاع میں تلوار بکف اتنا طویل خطبہ دیتے کہ ہم پچھتانے لگتے۔ تب ہم مطمئن ہوتے۔ یہاں تو خطبہ بھی مختصر اور نماز بھی اس سے مختصر۔ ہم پچھلی صفوں میں تھے، نوجوان امام کو دیکھ نہ سکتے تھے، لیکن ان کی کرت ایسی سریلی، رس بھری اور دل کی جھیل پر جمی شکوک کی جو کاہی تھی، اسے ہٹا کر نیچے نیل و سمندر احساسات کے تھے۔ ان میں حلول کر جانے والی ایسی تھی کہ ہم زندگی بھر انہیں سنا کرتے اور اس دوران پہلو بھی نہ بدلتے، ایسی کرت تھی۔ ہمارا زیادہ وقت تو تہلیہ میں گزرتا۔ تہلیہ کیا ہے؟ بس شیشہ ہی شیشہ ہے، کاریگری ہی کاریگری ہے، ہزاروں سورجوں کی روشنی ہی روشنی ہے، ریال کی کرامات ہیں، دولت کے ایسے معجزے ہیں جو کسی بھی پیغمبر کے گمان میں نہیں آ سکتے تھے۔ دنیا میں کوئی ایسا فیشن ہاؤس نہ تھا، بے شک وہ پیرس، لندن، روم یا نیو یارک سے جنم لیتا ہو، جس کا یہاں اپنی جنم بھومی سے بڑھ کر شاندار اور پرشکوہ شو روم نہ ہو۔ اس دنیا میں کسی عورت کے سر سے پاؤں تک جو بھی پہناوا ہے، لباس، زیر جامہ، زیور، گھڑیاں، شوز، جرابیں، ہیرے جواہرات، جو کچھ بھی ایک عورت کو سجاتا ہے وہ یہاں پر ہے، اور کسی بھی مرد کو جو بھی ملبوس ٹی شرٹ، جین، جیکٹ، سوٹ، قمیض اور بنیان جو بھی درکار ہو سکتی ہے یہاں ہے۔ بے شک ایک پاکستان کی بنی ہوئی شرٹ، کسی پیرس کے ڈیزائن گرو کی تخلیق کردہ ایک شرٹ پاکستانی روپوں میں 7,000 کی ہو، یہاں تہلیہ میں مہیا ہے، اور تہلیہ کے شیشے کے شوکیسوں میں بغیر سر کے بقیہ بدن کی اشتعال انگیزی کے ساتھ وہ بت کھڑے ہیں۔ مینیکوئنز استادہ ہیں جن پر بین الاقوامی فیشن گھروں کے تازہ ترین ملبوسات سجے ہیں، تو ان کے بدن تو ہیں، سر نہیں ہیں، اور یہ مورتیاں مینیکوئنز جن کے سر صرف بدن تھے، سر نہیں تھے، یہ سعودی عورت کی بھرپور نمائندگی کرتی تھیں کہ ان کے بدن جائز تھے، لیکن جہاں سوج کا منبع تھا، سر تھا، وہ ناجائز تھا، غیر شرعی تھا۔ جیسا کہ میں پہلے بھی شرمندگی سے عرض کر چکا ہوں کہ ان مورتوں پر سجے زیر جامہ انتہائی ہی جان خیز اور مختصر ہوتے ہیں۔ مجھے شک ہے کہ عرب بھائی چہرے کو کم ہی قابل توجہ سمجھتے ہیں، محض اس کے نیچے جو بدن ہے صرف اسے دیکھتے ہیں۔ آخر اس قسم کے جان خیز اور مختصر لباس پہنتا کون ہے؟ یہ کوئی نہ کوئی تو پہنتا ہوگا، ورنہ ان کی نمائش کا کیا جواز ہے؟ ایک مستند روایت کے مطابق یہ عرب خواتین کے محبوب پہناوے ہیں، اور پرائیویٹ پارٹیوں میں حجاب کی بجائے فیشن گھروں کے یہی خصوصی لباس ہوتے ہیں اور بے حجاب ہوتے ہیں۔ تہلیہ ایسی ہی ملبوسات کی نمائش گاہ ہے، شاپنگ مالز کے شیشہ گھروں اور مغربی ریستورانوں سے سجا ہے، اور وہاں جو فرد نظر آتا تھا بیش قیمت سواریوں میں نظر آتا تھا، فٹ پاتھوں پر چلتا کوئی نظر نہ آتا تھا، اگر کوئی دکھائی پڑتا تھا تو وہ غلام دکھائی دیتا تھا جو اللہ کے ان پسندیدہ بندوں کو حسرت کی نظر سے دیکھتا جھاڑو لگاتا تھا۔ تہلیہ دراصل سعودی معاشرے کا ایک تخلیہ تھا۔ ایک اور پریشانی بھی مجھے لاحق ہوئی، اور میں اس کا جواز تلاش کرنے میں ناکام رہا۔ ایک ایسے شخص کو جو حسن نظر رکھتا ہو، زرے میں آفتاب دیکھنے والا ہو، اور حسن کی ایک ذرا سی ہوا کے چلتے ہی ڈھیر ہو جاتا ہو، اسے بھی کم از کم جدہ میں کسی خوش شکل اور دیدہ زیب چہرے کو دیکھنے کی حسرت ہی رہتی ہے، چاہے وہ چہرہ مرد کا ہو یا عورت کا ہو۔ آل سعود کے بیشتر افراد نہایت خوش شکل اور مردانہ وجاہت کے حامل ہیں۔ شاہ فیصل کی عقابی ناک اور سحر انگیز آنکھیں بھلا کون بھلا سکتا ہے؟ شاہ فہد کے کھنڈر بھی بتاتے ہیں کہ عمارت عظیم تھی، وہ یقیناً ایک زمانے میں بے حد وجیح تھے، اور بے وجہ تو صنف نازک ان پر نثار نہیں ہوتی تھی، اور جو نہیں ہوتی تھی وہ بھلا فرمان شاہی کی تاب کہاں لا سکتی تھی، وہ بھی ہو جاتی تھی۔ کراؤن پرنس عبداللہ بھی کسی حد تک خوش شکل رہے ہیں، تو پھر بقیہ سعودیوں کو کیا ہو گیا ہے؟
ان کے چہروں پر ریالوں کا حسن تو ہے لیکن ناک نقشے کی کشش مفقود ہے۔ ریستورانوں یا شاپنگ مالز میں بھی جتنے بھی جوان نظر آئے دیکھے، انہیں ایک بار دیکھنے کے بعد دوسری بار دیکھنے کی خواہش نہیں رہتی تھی۔ کچھ تو سپاٹ اور بے روح بدو سے لگتے تھے یا بدو سے لگتے تھے۔ جدہ میں جو نسل نظر آتی ہے وہ میں نہیں جانتا کہ بقیہ عرب سے اس کا کیا رشتہ ہے کہ تمام تر عقیدت کے باوجود وہ بہت ہی معمولی لگتی ہے۔ یہ تو مردوں کا احوال ہے، لیکن خواتین کے بارے میں کچھ کہنے سے میں قاصر ہوں، بلکہ گریز کرتا ہوں کہ حج کی نیت سے آیا ہوں۔ پھر بھی جب کبھی وہ سامنے آئیں تو ڈھکی چھپی عباپوش ہی آئیں، اور اگر کوئی شکل نظر آ ہی گئی تو تصویر نظر نہ آئی، بس یوں ہی سی نظر آئی۔ البتہ ان میں سے اگر کوئی حسن نظر کے پیمانے پر اتری تو یہی بتایا گیا کہ یہ اول تو لبنانی ہے ورنہ شامی ہے، اور مصری بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ سعودی 2-4 بیویوں سے کم تو ٹھہرتے ہی نہیں۔ جب تک سانس چلتا ہے بیویاں چلتی ہیں، بے شک انہیں سنبھالتے دم نکل جائے۔ پہلی تو روایتی قبائلی بیوی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ بین العرب ہو جاتے ہیں، اور ان کی اولین پسندیدار کی سرزمین میں لبنان کی ہوتی ہے، پھر وہ شام، اردن، فلسطین اور مصر وغیرہ سے رجوع کرتے ہیں۔ اکثر ویکنڈ یعنی جمعرات، جمعہ کو رجوع کرتے ہیں اور بقیہ ہفتہ روایتی بیوی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ میرے جیسے یک زوجہ حضرات کو مسکین کے نام سے پکارا جاتا ہے کہ وہ بیچارہ صرف ایک بیوی افورڈ کر سکتا ہے۔ چنانچہ اکثر بیویاں جان بوجھ کر شاہ خرچیاں اور فضول خرچیاں وغیرہ کرتی ہیں تاکہ خامن کے پاس مزید ایک اور بیوی کے لیے مناسب سرمایہ باقی نہ بچے۔ چونکہ کسی قسم کی شکل یا شبیہ جاندار کی بنانے کی اجازت نہیں، اس لیے ساحل کے ساتھ ساتھ تجریدی مجسمے دکھائی دیتے ہیں، اور بڑے چوکوں میں کچھ اور ہی دکھائی دیتا ہے۔ ایک چوک میں ایک جہازی سائے سمندری جہاز ہے، کہیں بڑی بڑی سراہیاں یا فانوس آویزاں ہیں۔ ایک مشہور عالم چوک ایسا ہے جس کے درمیان میں کئی منزلہ بلند ایک سائیکل سعودیوں کی حسن جمال کے مظہر ہے۔ البتہ ان آرائشوں کا ایک فائدہ تو ہمارے پاکستانی غلاموں کو ہوا ہے کہ وہ عربی میں چوکوں کے نام یاد رکھنے سے تو قاصر ہیں، اس لیے انہیں جہاز چوک، لوٹا چوک یا سائیکل چوک کے نام سے پکار لیتے ہیں۔ اس بہت بڑی سائیکل کے بارے میں ذرا ضعیف الاعتقاد پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ یہ بابا آدم کی سائیکل ہے۔ چونکہ جدہ میں اماں حوا کی قبر کے آثار بھی ہیں، تو یہ توجیہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے پاس جانے کے لیے بابا جی یہی سائیکل استعمال کرتے ہوں گے۔ ایک دوست نے قسم کھا کر مجھے یقین دلایا کہ اس نے کچھ پاکستانیوں کو اس سائیکل کے سائے میں نفل ادا کرتے بھی دیکھا ہے۔ واللہ برم الثواب۔ میرے اس طویل بیانیہ میں آغاز کے سوا جدہ پہنچنے پر کہیں بھی حج کا ذکر نہیں آیا، کہیں بھی 1 گھنٹے کی مسافت پر مکہ اور 6 گھنٹوں کی مسافت پر واقع مدینہ کی چاہت کا اظہار نہیں ہوا۔ آپ کو گمان گزرتا ہوگا کہ یہ کیسا شخص ہے کہ گھر سے حج کی نیت سے نکلا ہے اور اب کسی لہو و لعاب میں مبتلا ہو گیا ہے۔ دہلیہ کے فیشن گھروں اور شاپنگ مالز کے پھیرے لگتا ہے، لبنانی، امریکی اور ایرانی ریستورانوں کے طواف کرتا ہے، اسٹاربک کی کافی پیتا ہے، اور اپنے بیٹوں سے نظر چرا کر سیاہ پوش خواتین کو نظروں میں جانچتا ہے، اور مجال ہے اس نے اس دوران کسی عبادت، نماز، روزے یا تزکیہ نفس یا پرہیزگاری کا ذکر کیا ہو، یا جس مقدس مقصد کے لیے وہ یہاں آیا ہے اس کی خوش بختی کا کچھ اظہار کیا ہو۔ مسلسل لہو و لعاب میں مبتلا داد عیش دے رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ گو میں رہا رہین ستم، ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ بے شک میں رہین ستم، ہائے جدہ رہا، لیکن اس کے خیال سے غافل نہیں رہا۔ میں تو محض یہ چاہتا تھا کہ شہر جدہ کو نپٹا دیا جائے، اور پھر ایک بار جو منہ بر کعبہ شریف کیا جائے تو پھر رخ بدلانا جائے، ادھر ہی رہے۔ میں نے گھر سے نکلنے سے بیشتر اپنی بساط کے مطابق حج کے بارے میں پورا ہوم ورک کیا تھا، اور اس ورک کا آغاز بھی ہوم ورک سے کیا تھا، یعنی اپنی بیگم سے صلاح مشورہ کیا تھا۔ کیسے؟ میں عرض کرتا ہوں۔